جیسے میں بات کر رہا تھا کہ تعلیم جو ہے ہم لیتے ہیں قرآن سے، اور ہم جو کہ ٹریننگ سینٹر ہے تربیت ہم کہاں سے لیتے ہیں؟ صاحب قرآن سے. جو ہمیں وہ سکھائیں گے وہ ہماری تربیت ہے، وہی ہمارا ہال مارک ہے، اسی پہ ہم چلیں گے، کچھ اور ہم نہیں سیکھیں گے، کسی اور طرح ہم نہیں جائیں گے. اور میں ریپیٹ کرتا ہوں اس بات کو کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں روزی دے رہا ہے، اور وہ بھی ایسی جگہ بٹھا کے کہ ہمیں استاد بنا دیا، ہمیں انسٹرکٹر بنا دیا، اور ہمیں پیشہ دیا کس کا؟ نبیوں والا، انبیاء کرام کا. یہ علم جو ہے یہ وراثت ہے انبیاء کرام کی، تو ہم ان کے وارث ہیں. کل کو اگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نبیوں کے وارث کھڑے ہو جاؤ، تو کیا فخر کی بات نہیں ہے کہ ہم اس کی وراثت میں لیں گے؟ ہر کوئی اپنے باپ کی وراثت کا حقدار ہوتا ہے. تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبیوں کا وارث بنا دیا. چاہے ہم ایک لائن پڑھا دیں. پھر رسول نے فرمایا کہ عالم کی علم دینے والے کی، استاد کی حیثیت عام لوگوں میں ایسے ہی ہے جیسے صحابہ کرام میں میری. دیکھیں مثال معیار رکھنے ہیں پھر جا کے بات بنتی ہے. پھر فرمایا کہ شہید کا لہو بہت قیمتی ہے. آگے چلیں. شہید کا لہو بہت قیمتی ہے، اس کا خون بہت قیمتی ہے، لیکن اس سے بھی جو اسکالر ہے اس کے پین کی سیاہی زیادہ قیمتی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، حدیث مبارکہ بتا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو. ٹھیک، یہ 4 پلرس ہیں جس پہ پوری ایجوکیشن یونیورسٹی بیس کرتی ہے. اور نالج کے لیے 2 سسٹم ہیں، ایک ہوتا ہے ایکوائرڈ نالج اور ایک ریویلڈ نالج. ایکوائرڈ نالج ہم لیتے ہیں، اکثر محنت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، یہاں آتے ہیں، جاتے ہیں، لیتے ہیں. اور ریویلڈ نالج جو ہے دیٹ از دی کلاس، وہ اتباع کے بغیر نہیں ملتا. تو اپنے معیار دیکھ لیں، ہم ریویلڈ نالج پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ نہیں پہنچے ہوئے، یا ہم صرف ایکوائرڈ نالج پہ ہیں، جتنی محنت کر رہے ہیں اتنا مل گیا ہمیں. اور پھر یہ کس کو ملتا ہے؟ کار نبوت تو یہ ہے، تعلیم دینا، پڑھانا کار نبوت تو ہے. کیا ہمارا مزاج نبوت بھی ہے؟ اگر مزاج نبوت نہیں ہے تو پھر اسٹے آن ایکوائرڈ نالج. ریویل پہ بات سوچیں اور نہ جائیں اس طرح. اینی وے آگے چلیں. جب تک میں آخری سلائڈ پہ آپ کو بتا دوں کہ اس کی مجھے پتا ٹائم بہت لگ گیا. جسٹ سمپل ورڈز میں پہلا اصول، نہیں پہلے فرسٹ کریکٹر. آئی ہوپ اب نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. سو اٹ از انٹیگریٹی، انٹیلیجنس اینڈ انرجی. 3 چیزیں بناتی ہیں، بنا کے کریکٹر بنتا ہے. تینوں ہی پاورز ہیں، تینوں کی اپنی اہمیت ہے. لیکن یاد رکھیں اگر بندے میں 2 ہیں، کیا کیا؟ انٹیلیجنس اور انرجی، انٹیگریٹی نہیں ہے، تو ہی از اے کلر اور شی از اے کلر. وہ کھا جائے گا یا کھا جائے گی اس پورے سسٹم کو اگر اس میں 2 چیزیں ہیں، انرجی بھی ہے اور ذہانت بھی ہے، لیکن کردار میں اس کی کمی ہے. تو جب بھی آپ بندہ سلیکٹ کریں، جب بھی لوگوں کو دیکھیں یا ٹیچ کریں، تو یہ کوالٹی ضرور دیکھیں یہ اس میں ہیں کہ نہیں ہے. دین یو سی کور کمپیٹنس. یہ ہمارا کام ہے لانا بچے کے اندر، اسٹوڈنٹس کے اندر ود ہائیسٹ کریکٹر، بیکاز کریکٹر از دی بیک بون آف دی پرسنالٹی. کریکٹر نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. بغیر ریڑھ کی ہڈی کے چل رہے ہیں. سو اٹ از دی بیک بون. سو دیٹس وائی نیچے میں نے سلوگن دیا. یہ چاہنا کیا ہے؟ کریکٹر بلڈنگ از پرائم اوور والز بلڈنگ. کیوں ہے یہ؟ چائنیز نے 1000 ایئر لیے اپنی دیوار بنانے کے لیے کہ ہمارے اوپر حملہ نہ ہو، جس کو ہم چائنا وال کہتے ہیں. لیکن پھر بھی 3 حملے ہوئے، ایک حملہ بھی دیوار سے نہیں ہوا. سارے کے سارے دروازے کھولے گئے اور حملے ہو گئے. چائنا کیپچر ہوا. ریزن کیا تھا؟ کہ ان کے جو سولجرز تھے ان کا کریکٹر ڈیولپ نہیں کیا گیا تھا. بک گئے، نکل گئے. سو یہ ان کا سلوگن ہے کہ دیواریں ضرور بناؤ لیکن پرائم کیا ہے؟ کریکٹر. سو وی ایز اے ٹیچر مسٹ کیپ ان مائنڈ کہ فرسٹ اینڈ فورتھ تھنگ از دی کریکٹر. سیکنڈ از دی کانفیڈینس. کانفیڈینس سیلف میں، اپنے اوپر سب سے پہلے، پھر اس کے بعد آرگنائزیشن میں جس میں آپ سرو کر رہے ہیں، پھر سسٹم میں جس میں آپ ہیں.
اگر آپ سارا دن کرپ کرتے رہے کہ سسٹم کے خلاف یہ برا ہے وہ برا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, یو ہیو نو کانفیڈنس. سوچ لیں آپ کہاں پر کھڑے ہیں اس وقت. نو کانفیڈنس. یہ جو آگے لائن پڑھیں گے اس کو, نالج اینڈ ہوپ, دیز آر دی اینکرس. اینکر کیا ہوتا ہے؟ کشتی اتنی بڑی ہوتی ہے لیکن وہ پانی کے اندر ایسے کانپ رہی ہوتی ہے کہ ابھی گئی. اینکر اتنا بڑا ہوتا ہے, وہ جو کھونٹا ہوتا ہے جو باندھتے ہیں, اتنی بڑی کشتی کو سہارا مل جاتا ہے ایک اینکر کے ساتھ. آپ کی پرسنالٹی کو ایک اینکر چاہیے ہوتا ہے جو آپ کو وہ کون سی چیز دیتی ہے, دیٹ از دا کانفیڈینس. ایک مثال دی جاتی ہے چھتری کی, امبریلا کی. بارش ہو رہی ہے تو وہ جو چھتری ہے آپ کے ہاتھ میں, کبھی بارش نہیں رک سکتی, نہ بارش رکے گی اس سے, لیکن آپ کو حوصلہ دے گی کہ آپ بارش میں کھڑے ہو سکتے ہیں. وہ جو اسٹرینتھ چاہیے وہ دیٹ از اینکر, دیٹ از ریکوائرڈ. سو اٹ ورکس ویئر کانفیڈنس فیلز. سو کانفیڈنس از بیٹر دین پرفیکشن. یہ میری اپنی سینگ ہے, میں کہتا ہوں, مانتا ہوں, میری نہیں, میں کہا تھا اسکالرز کی, بٹ میرا یہ بلیف ہے کہ بہت پرفیکٹ لوگ ہوتے ہیں لیکن جب کانفیڈنس شیٹر ہوتا ہے, آپ دیکھیں ان کا حال کیا ہوتا ہے, کیسے بھاگ رہے ہوتے ہیں, کیسے کنفیوژن میں ہوتے ہیں وہ. سو کمپیئر کنفیوژن ود کانفیڈنس, دین یو انڈرسٹینڈ کہ واٹ کانفیڈنس میٹرس. سو دوسرا پرنسپل جو ہم نے دینا ہے بچوں کو, اسٹوڈنٹس کو, وہ ہے کانفیڈنس. دین واٹ فار کریٹیوٹی, امپرووائزیشن. کوئی ملک چاہے کتنا بھی امیر کیوں نہ ہو, کین ناٹ سروائیو وداؤٹ امپرووائزیشن. آپ کو کہیں نہ کہیں امپرووائز کرنا پڑ جاتا ہے. سو اگر آپ کے مائنڈس اتنے زرخیز نہیں ہیں کہ وہ امپرووائز کر پائیں, یا اپنے اس ذہن کو کھول نہیں رہے, بلاک کر رہے ہیں, جو ہم اکثر مدرسوں کے اوپر بلیم لگاتے ہیں کہ انہوں نے دماغ بچوں کے باندھ دیے. سو آپ ویژن نہیں دے رہے ان کو, دیٹ مینس دس از a lacking part of it. Creativity and connectivity leads to ingenuity of mind for highest growth. کیا ہے connectivity؟ connectivity کیا ہے؟ connectivity کیا ہے؟ This is very important. اگر آپ کا علم آپ کا تعلق نہیں بنا رہا, کس کے ساتھ؟ آپ کا اپنی ذات کے ساتھ پہلا تعلق. اپنے آپ سے کنیکٹ ہونا سیکھیں. ذرا غور کرو کہ میں کیا ہوں, میں ہوں کدھر. پھر اپنوں کے ساتھ, آپ کے اپنے بھی تو ہیں. اگر کنیکٹیوٹی اپنوں کے ساتھ نہیں مل رہی تو یور نالج از فیوزبل. پھر اس کائنات کے ساتھ, چوتھا لیول کائنات کے مالک کے ساتھ. اگر یہ چاروں کنیکشن آپ کو آپ کا علم نہیں دے رہا تو یہ تیسرا سٹیپ ہے, یو آر فیلنگ ان دیٹ. سو وی ہیو ٹو انجیکٹ. جی وہ اسکالر کہتے ہیں نا کہ اگر یہ کنیکٹیوٹی نہیں ہے تو پھر علم نہیں ہے, بوجھ ہے. یہ آپ نے ویسے اٹھایا, میں جس طرح آپ کو کتابیں رکھی ہوتی ہیں وہ کیا گدھے کے اوپر, یا مثال دی قرآن پاک میں جو, تو اٹ ہیز ٹو بی ود دیٹ کنیکٹیوٹی, تب جا کے آپ عالم بنیں گے. نو دی لاسٹ, چوتھا اعلیٰ, کنٹریبیوٹر. اس کو حدیث مبارکہ میں ہمیں لفظ دیا گیا علم النافع, کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ علم عطا کر جس میں نفع ہی نفع ہو, کوئی نقصان نہ ہو. یہ کنٹریبیوشن لاسٹ ہے. اگر آپ نے سب کچھ پا لیا ہے اور پھر جا کے آپ کے گریجویٹ جو ہیں وہ ڈلیور کر رہے ہیں بیسٹ طریقے سے, آپ دے رہے ہیں روزانہ کا. اگر کوئی اسٹوڈنٹ, کوئی ٹیچر, کوئی انسٹرکٹر جو کار نبوت میں انوالو ہو گیا ہے, اگر وہ روزانہ کچھ دے نہیں رہا کسی کو, کسی نہ کسی شکل میں, اگر وہ دے نہیں رہا کسی شکل میں, دیٹ مینس وہ کار نبوت سے ہٹتا ہے, وہ اس لیول سے اتر گیا. سو کنٹریبیوشن, کسی کو دینا, علم و نفع, دیٹ از دی ریکوائرمنٹ آف دی ٹائم. اینی وے, تھینک یو ویری مچ. اب آپ کے کوشچنس. دیکھیے قرآن پاک نے دو لفظ استعمال کیے ہیں, فلحال اور طیب. ہم تو فلحال کی بات کرتے ہیں, طیب کی بات ہی نہیں کرتے. مرضی کا پڑھتے ہیں نا,
ہماری اپروچ بڑی مٹیریلسٹک ہوتی ہے. حلال کی بات کرتے ہیں, طیب کی بات ہی نہیں کرتے. حلال کیا ہے؟ پہلی شرط, ذبح کر دیا حلال ہو گیا, سیدھی سی بات ہے. اب طیب کیا ہے کہ آپ کو دو خوراکیں چاہیے ہوتی ہیں, ایک آپ کے جسم کو, ایک آپ کی روح کو. اگر وہ نہیں ہو, روح آپ کی پرورش پا رہی, جسم ترقی پا رہا ہے, تو آپ پھر بھی کمزور ہیں. سو طیب چاہیے آپ کی روح کو, حلال چاہیے آپ کے جسد کو. یہ فزیکل فنامنا ہے کہ آپ نے محنت کی, اللہ کا نام لے کے شروع کیا, اللہ کا نام میں ذبح کیا اور کھا لیا, وہ آپ کا بن گیا حلال. لیکن حقیقت میں نے بتائی آپ کو کہ وہ جو تین الفاظ ہیں, اگر ان تینوں سے دور ہیں آپ, تو آپ تو امت سے باہر ہو گئے نا. جب امت سے باہر ہو گیا آپ اس کیٹیگری میں آ رہی ہیں حلال والی میں, آپ پہ وہ لاگو ہی نہیں ہے قانون, وہ لا الہ والا. آپ الہ تو کہہ رہے ہیں, الہ کا مطلب نہیں سمجھ پا رہے, عبادت نہیں کر رہے, تو پھر جو مرضی کریں, پھر تو کچھ بات چیت نہیں ہے. سو حلال کا مطلب صرف یہ نہ لیں کہ ہم نے جو محنت کر کے کھایا وہ ٹھیک تھا. دونوں اپنے محنت کر رہے ہیں نہیں کر رہے. اگر آپ محنت کر رہی ہو, آپ کی آؤٹ پٹ زیرو ہے, تو واٹ از دیٹ محنت؟ آپ سمجھ لیے محنت کر رہی ہو نا. So it is not only your hard work, the way you treat it, the way you take it. So تین اسٹینڈرڈ میں دیا. سر آپ نے کہا کہ انسان کی قدر اور اس کی قیمت وہ ہے جو سینس رسپانسبلٹی کے ساتھ لنک ہوتی ہے, ہوتی ہے احساس ذمہ داری. تو قدر کو اپنی کو اور اپنے ساتھیوں کو یا اپنے جو ماتحت ہیں ان کو بڑھانے کے لیے کیا ایسا کام کیا جائے لوگوں کا سیلف یہ جو اویئرنیس ہے یا احساس ذمہ داری ہے اس کو بڑھائی جا سکے؟ ویری گڈ کوشچن. دیکھیں ہوتا کیا ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا, جب کھڑا کیا آدم علیہ السلام کو, تو جو گفٹ دیا, پہلا فرق ڈالا انسان میں اور باقی چیزوں میں, وہ اس کو شعور دیا. شعور پہلی چیز. وہ جو شعور ہے اس کو ہم شرف کہتے ہیں, اللہ نے ہمیں دیا, کسی کو نہیں دیا. اس شرف سے ہم مشرف ہوئے, ہم اشرف المخلوق ہوئے. وہ شعور جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ بہن ہے, یہ بھائی ہے, یہ فلانا رشتہ ہے, یہ فلانا رشتہ ہے. اگر وہ شعور نہیں ہے تو ہمارے رشتے خراب ہو جاتے ہیں, ہماری سسٹم خراب ہو جاتا ہے, ہماری کائنات ہی خراب ہو جاتی ہے. سو یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اگر آپ کا یہ کام ہے, یہ نیگیٹو ہے, یہ پازیٹیو ہے, اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے, سمجھ لو باشعور انسان ہے. اگر آپ کے اندر یہ اتنا شعور ہے ہی نہیں کہ آپ نیگیٹو پازیٹیو کا فرق ڈال سکو, سم تھنگ از رانگ ان یور نالج. نالج میں خوف اور علم روشنی ہے, وہ روشنی کم ہے تو اندھیرے میں چیزیں الوژن میں آ جاتی ہیں. لیٹ سے آپ دیکھیں رات کو اندھیرے میں بیلٹ سانپ نظر آ رہی ہوتی ہے, بکری کتا نظر آ رہی ہوتی ہے تو بکری, لیکن اندھیرے میں آپ کی الوژن کم ہو رہی ہے, آپ کو جو چیز ہے روشنی کم ہے. جب علم کم ہوتا ہے تو آپ کی سوچ میں, آپ کے بتانے میں فرق آ جاتا ہے. سو دیٹ از اے پوائنٹ کہ یو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی اس کو بڑھانا کیسے ہے. آپ نے روزانہ, میں اپنی کلاسوں میں اکثر یہ کہتا ہوں بات, دیکھیں آپ اسٹارٹ کریں یہاں سے, بڑی چھوٹی سی مثال ہے بٹ بڑی عجیب سی مثال ہے. وہ یہ ہے کہ واش روم میں آپ اکیلے ہوتے ہو, کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا ہوتا, سوائے اللہ کی ذات. کتنے لوگ ہیں جو باتھ روم سے باہر نکلتے ہوئے پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں کہ یار یہ میں اس قابل چھوڑا باتھ روم میں بندہ استعمال کر لے. وہ آپ کا کریکٹر کی انتہا ہے بیسیکلی. اگر آپ نے واش روم کو اس لیول پہ چھوڑا کہ اگلا آنے والا دعا دے, یار وہ نیک بندہ آیا تھا, وہ صاف بندہ آیا تھا, سمجھ لیں کہ آپ میں ذمہ داری کا احساس پیدا ہو گیا. اگر وہی نہیں کر پا رہے آپ کہ دفتر سے اٹھتے ہوئے بٹن نہیں بند کر سکتے بجلی کا, گاڑی کھڑی کر رہے ہیں آپ, دیکھیں اکثر دیکھیں جائیں نا مسجد میں, نماز جا رہی ہے, بھاگم بھاگ گاڑی آگے پیچھے پار کی, جا کے نماز میں کھڑے ہو گئے. بھائی یہ کون سی نماز ہے, کون سی صلاۃ ہے یہ؟ آپ میں ذمہ داری کرنی آ رہی تو اللہ تو نہیں یہ صلاۃ مانگتا, وہ تو کہتا ہے آرام سکون سے آؤ, گاڑی کھڑی کرو, ٹھیک ہے نکل گئی جماعت, دوبارہ پڑھ لو. ہمیں وہ جو احساس ہے, جو حص ہے, اس کو امپروو کرنا ہے, مٹیریلسٹک سے باہر آنا ہے اور روحانی طرف جانا ہے, ایکچوئل فیکٹس کی طرف جانا ہے. اور فیکٹ فائنڈنگ ہی ہمارا کمال ہے. آئی ہوپ اٹس کلیئر. جی سر. دو کوشچن تھے. پہلا کوشچن یہ کہ لے لو, اچھی بات. سر پہلا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے جیسے علم سیکھنے کی بات کی, ہمارے معاشرے میں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ بھی ہے کہ علم سیکھیں گے تو ہمارا فائدہ ہوگا, لیکن پھر بھی لوگ علم سیکھنے سے دور جا رہے ہوتے ہیں, اس کے قریب جانے سے ڈرتے ہیں. دوسرا کوشچن, اسلام سکھاتا ہے ہر چیز میں اعتدال پسندی, میں نے نبی اختیار کرو. علم کے معاملے میں کیا ہے, کیا ہم بہت زیادہ علم سیکھیں یا کم سیکھیں یا مناسب؟ وہ مناسب
کا جو لیول ہے، وہ بار ہے، وہ کیسے طے کر سکتا ہے ایک انسان؟ ویری گڈ. میں نے پہلے بتایا کہ علم کی تعریف کیا ہے. ہم صرف جو آپ لفظ پڑھ رہے ہو اس کو علم سمجھ رہے ہو. علم میں نے کہا خوف خدا ہے، خافت اللہ ہے. اگر مخافت اللہ آپ میں نہیں آ رہا تو آپ کمی کر رہے ہو. کیا کوئی انتہا ہے اللہ کے خوف کی؟ کیا کوئی انتہا ہے اللہ کی محبت کی؟ دا مور یو گین دا مور یو لو. دیر از نو اینڈ. دو چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے کوئی بریکٹ نہیں لگائی. ایک احسان و عمل، اعلیٰ اخلاق. ایون جن کو کہا گیا کہ یہ آپ کے لیے مثال ہیں اخلاقیات میں، ہمارے لیے یہ مثال بنا دیا گیا رحمۃ اللہ علیہ وسلم کو، ان کو بھی کہا کہ شاباش، ویل ڈن، کیپ موونگ، اپنے اخلاق کو اور بلند کرو. اور دوسرا علم میں، اپنے خوف میں. جتنا اللہ سے دور جاؤ گے اتنا اللہ کے بیسیکلی قریب آؤ گے، خوف میں اور محبت میں. سو جو آپ چاہ رہے ہو اس کو کوئی لمٹ نہ کرو، نہ ایج پہ کرو. میں نے پہلے بتایا کہ ہمارا دینی فریضہ ہے. رب زدنی علما کیوں کہا گیا ہمیں کہ ہر وقت کو پڑھتے رہو کہ مجھے اللہ میرے علم میں اضافہ فرماتا رہے. ٹھیک ہے. پھر کہا گیا کہ نافع علم مانگو، علم نافع اور ذکر واسع. جو اب پڑھتے جو پڑھ سکتے ہو. بٹ اینی وے دیر از نو اینڈ ٹو اٹ. سمپل بات یہ ہے. ٹھیک ہے. ایک تو ایک لیکچر بہت شاندار تھا and it was very thought provoking. I really enjoyed it. سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے جتنی بھی باتیں کہی، ہم جمعے کے دن بھی وہ واز سنتے ہیں، ساری اچھی اچھی باتیں سنتے ہیں. آپ کی بھی باتیں سن کر بہت سارے لوگ متاثر ہوتے ہیں کہ ہمیں چاہیے، لیکن ہمیں امپلیمنٹیشن نظر نہیں ہے. تو اس امپلیمنٹیشن کے لیے کیا کبھی آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کی کہ وہ کیا آبسٹیکلس، وہ رکاوٹیں ہیں جو اس معلومات کو امپلیمنٹڈ ہونے سے روکیں؟ یہ سوال. سہیل جی گروپ صاحب بیسیکلی ہمارے اسکالر ہیں، یہ پتہ ہے ہم لوگوں کو، یہ جنرل مینٹر صاحب. تو یہ سوال کر رہے تھے، میرے گراؤنڈ پہ کھڑے ہو رہے تھے. الحمدللہ ماشاء اللہ، اللہ ان کے علم میں برکت دے، خیر دے. حقیقت یہی ہے کہ ہم لوگ، میں نے بار بار لفظ مار کرتا ہوں، مٹیریلسٹک ہوتا کیا ہے. دیکھیے میری پوری کتاب جو ہے تفہیم البشر، وہ اسی کے اوپر ہے کہ بشر میں کوتاہیاں کیا آ رہی ہیں. اگلی کتاب میری ناقۃ اللہ جو میں لکھ رہا ہوں وہ پوری معاشرے کے اوپر ہے. 3 چیزیں ہوتی ہیں جن کو 3 سی کہتے ہیں، 3 ایس کہتے ہیں: سیلف، سوسائٹی اینڈ اسٹیٹ. یہ 3 درجات ہوتے ہیں، 3 ایس ہیں. سو سیلف سے اسٹارٹ کرو، سوسائٹی پہ جاؤ، اینڈ دین اینڈ دس دی اسٹیٹ. ہم سیلف پہ ہی مار کھا جاتے ہیں، آگے کون بڑھے گا؟ ریزن اس کا کیا ہے؟ جو بات کی سہیل صاحب نے، ہماری اپروچ ایسی علم کی کمی کی وجہ سے بن گئی ہے کہ ہم لیٹ سے ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں قربانی دوں عید قربان پہ، ہے نا؟ صحیح، ہر کسی کوشش ہوتی ہے 100 ملے گا، بکرا اڑا کے میں لے جائے گا پرسرات کے پاس، بکرے کے بالوں میں ثواب ملے گا. ایوری ون از میکنگ اے سودے باز المیہ کہ اللہ مجھے اتنا ثواب دینا. ایکچوئل اس کی جو مٹیریلسٹک سے ہم ہٹتے نہیں ہیں، مٹیریل سے باہر نہیں آتے. یہ کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ اسپرٹ کیا تھی. میرا بیٹا یہی ہے، چھوٹا بیٹا اور بڑا ماشاء فوج چلا گیا، دونوں بیٹھے تھے. یہ حج میں ہم لوگ گئے تو یہ دونوں گئے اور انہوں نے جا کے بال سامنے بیٹھا ہوا نا، ہلکے ہلکے بال، چھوٹا تھا اس وقت، یہ چھوٹا سا تھا. تو انہوں نے چھوٹے بال کٹوا لیے کہ ہمیں مولوی نے کہا اتنے بال کٹوا لو. میں نے کہا بیٹے یہاں آنے کا مطلب حج کا کیا ہے کہ وہ جو بات ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے نے مانی کہ اس نے اپنے کو ذبح کروا دیا، وہ جو اوبیڈینس تھی وہ مانگتا ہے اللہ میاں آپ سے. تو آپ باپ کے لیے بال نہیں کٹوا رہے ہو. باپ نے بال کٹوا لیے، آپ نے نہیں کٹوائے. یہ مجھے بغیر بتائے چلے گئے، دونوں ٹینڈ کروا کے آ گئے، رگڑا کے اور معاف کر. مجھے بھی یاد آتے ہیں. دس از اے لرننگ. آپ نے سیکھنا، قربانی دینا ٹھیک ہے جی، آپ نے گوشت کھانا کھاؤ، لیکن اس کی جو اسپرٹ ہے وہ کون یاد کر رہا ہے کہ وہ کیا کہانی تھی. یہ صدقہ تھا بکرا جو ہے، بیسیکلی صدقہ سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ ایکچوئل کہانی تو کچھ اور تھی. سیم سب سے بڑی جو ہماری قربانی ہے وہ کربلا میں ہوئی. کوئی بندہ پیاس کے علاوہ بات ہی نہیں کرتا، کوئی بندہ خون کے علاوہ بات ہی نہیں کرتا. بھائی فلسفہ ہے پورے کا پورا. جب ہم فلسفہ نہیں پڑھیں گے تو مٹیریلس میں جائیں گے. جو جس کی کمی ہے وہ اس کو یاد کرے گا.
اگر آپ کے اندر اپروچ وہ آنی ہے تو وہ اس کا طریقہ یہی ہے، احسان و معاملہ، اپنے اعمال کو بہتر کریں اینڈ موو ٹورڈز دیٹ تھنگ، فرگیٹ اباؤٹ مٹیریلسٹک. چاہے وہ تلوار سے لڑائی نہیں ہوتی ہے، کبھی بے تیغ لڑ کے دیکھیں، پھر آپ کو ٹرسٹ آئے گا، پھر آپ کو یقین آئے گا. ہمارا یقین نہیں ہو رہا، ہمیں ایمان ہی نہیں کھٹا رہا ہمارا، ہم اللہ پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. میں سچی بتا رہا ہوں آپ کو بات، ایمان تو ہمارا ہے. کبھی سوچیں بیٹھ کے، دیکھیں بیٹھ کے، کیا میں اللہ پہ اعتبار کرتا ہوں؟ چھوٹا سا لطیفہ فوجی میں والا ہم سنایا کرتے تھے فوج میں، کہ ایک جا رہا تھا ایک آفسر جیپ کے اوپر بڑا وادی نیلم میں، تو ایکسیڈنٹ ہو گیا، جیپ الٹی دریا میں گری، وہ بھی گر گیا. اب لڑتا جا رہا ہے نیچے، ایک درخت سے جڑ ملی، سے پکڑ لیا، لٹک گیا. تب پھر چلتا ہے، جب تیر حلق پہ لگتا ہے نا، پتہ پھر چلتا ہے ایمان کیا ہے، اعتبار کیا ہے. ایسے اعتماد میں اگر کھڑا تھا امام علی مقام تو سم تھنگ واز دیئر جو کسی اور میں نہیں تھی. تو وہ جو ان کی ایک کوالٹی آف لائف ہے، جو کوالٹی آف نالج ہے، کوالٹی آف انڈرسٹینڈنگ ہے، اگر ہمیں وہ ملے گا تو اٹ ول ناٹ بی مٹیریلسٹک. پھر آپ جائیں گے اس طرف اینڈ دین یو ول چینج یور سیلف. جب سیلف چینج ہوگا یو ول چینج دی سوسائٹی. ون مین کین چینج سوسائٹی. ایک شمع کافی ہے ایک محلے کے اندر. گڈ پوائنٹ. Then we are going to میں get اس میں something out of it. بچاتوں کی ایڈ کرنا چاہوں اس کے اندر. ہمارا ایک لیکچر ہوتا ہے ہاؤ ٹو پروڈیوس جینیس. اپنے بچوں کو جینیس کیسے بنائیں. جینیس بنتے ہیں بچے، بنا جاتے ہیں، کوئی اس میں بڑی بات نہیں ہے. آدھے پونے گھنٹہ لیکچر ہوتا ہے ہمارا، اس میں میں یہ چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں آپ کی. اٹ از ناٹ اونلی دی نرسری اور دی ایجوکیشن. یہ بیسیکلی جو اصلی اینٹ ہے وہ فیملی ہے. اس اینٹ سے اینٹ جڑ کے بلڈنگ بنتی ہے، دیوار بنتی ہے. ہمیں چینج کرنا ہے فیملی سسٹم کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے کے 3 فیز ہیں. بڑی خوبصورت یہ حدیث بات ہے، بہت اعلیٰ. بچے کے 3 فیز ہیں. یہ میں چونکہ پامسٹ ہوں، میں اس پہ توجہ دیتا ہوں 7 کے فگر کے اوپر بہت زیادہ. تو 7 کا فگر بڑا اچھا سنایا. ہم بھی 7 ایئر کے بندے کے بناتے ہیں جو زائچہ بناتے ہیں. یہ پرانا سسٹم چلتا ہے. سو فرمایا کہ پہلے جو 7 سال ہیں وہ بچے کو اپنے پاس رکھو لائک اے پرنس. جس طرح ہوتا ہے نا شہزادہ، آپ اسے کوئی بات نہیں موڑتے، اس کو آپ وہ عزت دو جو آپ اس کو بنانا چاہتے ہو. لیٹس سے یو وانٹ میک ایم جنرل، تو اس کو وہ عزت دو جو ایک جرنیل کو آپ دو گے. آپ گھر میں جرنیل آ جائے تو کتنی عزت دو گے اس کو. اگر آپ اس کو بنانا چاہتے ہو اسکالر تو اس کو وہ عزت دو، وہ احترام دو اس چھوٹے بچے کو جو اسکالر کو دینا ہے. سو پہلے 7 سال کہیں باہر نہ بھیجو، کہیں اس کو باہر نہ کہیں اور کام پہ نہ لگاؤ. میک ایم پرنس اینڈ کیپ ایم وتھ یو، مدر اینڈ فادر، دادا دادی کو بھی. اگلے 7 سال میک ایم سلیو، اس کو غلام کی طرح ٹریٹ کرو. میک ایم ہارڈ ایز مچ ایز پاسبل. فیڈ ایم گڈ اپنی طرح، لیکن اس کو ہارڈ شپس کھاؤ زمانے کی. And when he becomes 14, اگلے 7 سال کی میک ایم فرینڈ. میک ایم فرینڈ، اس کو ایسے دو یور فاسٹ فرینڈ. تو اگلا جو اس کا 18 ایج، جو ٹین ایج والا ایج ہے، اگر آپ اس کو دوست بناؤ گے تو جو آپ انکلکیٹ کرنا چاہتے ہو ٹل 21 ہی ول بی دیئر. کوئی شک نہیں اس میں کہ وہ پھر چیز پروڈیوس کرے گا جو آپ نے دی ہے، وہ اس کے اندر جم چکی ہوگی. بیکاز اس کے جو سٹارٹ ہوتا ہے اس کی لرننگ وہ ماں کے پیٹ سے ہوتی ہے. اگر کبھی آپ نے غور کیا جب بچہ پیدا ہوتا ہے، کبھی غور کریں، آپ اپنے بچے ماشاءاللہ ہیں، تو اس کے ٹاپ پہ بالکل سینٹر میں ایک جگہ خالی ہوتی ہے، وہ آڑی نہیں ہوتی، تالو کہتے ہیں اس کو نا. ہم اس کو روحانیت میں یافوج کہتے ہیں. یہ میں نے ڈیٹیل لکھی اپنی کتاب کے اندر، یافوج. جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کے کان، آنکھیں، زبان سب پیک ہوتا ہے، لیکن اس یافوج کے رستے وہ کمیونیکیٹ کرتا ہے اس کائنات کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ. وہ ماں کی، باپ کی، سب کی آوازیں سن رہا ہوتا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو دائی سے چپ نہیں کرتا، ڈاکٹر سے چپ نہیں کرتا، لیکن جو ہی باپ کی آواز سنتا ہے یا ماں کی آواز سنتا ہے ہی فیلز سیکیورڈ کہ میں اپنوں کے ساتھ ہوں، یہ میرا نام لیا کرتے تھے، یہ وہی لوگ ہیں، کوئی اور نہیں ہے. تو چپ ہو جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے.
بیکاز اس نے آخری جو 4 مہینے گزارے ہیں جو آپ نے پڑھا ہے. یہ میرا بیٹا سامنے بیٹھا ہے, میری مسز چونکہ سورہ یاسین بہت پڑھتی تھی تو یہ اس کو چند سالوں میں سورہ یاسین یاد تھی زبانی سنا کر رہا تھا میں. تو یہ جو ماں زور سے پڑھتی ہے آخری 4 مہینوں میں, وہ بچہ آلریڈی پڑھا پڑھایا پیدا ہوتا ہے. یہی فرق ہے انسان میں اور جانوروں میں. جانور پیدائش پہ عالم ہوتے ہیں, ان کے اور علم نہیں ہوتا ان کو. بلی کا بچہ بلی بن کے آتا ہے, پورا پڑھ کے آتا ہے. لیکن انسان کا بچہ تو کوئی جاہل ہے, اس کو جو آپ پڑھاتے ہیں وہی پڑھتا ہے اور ایکسٹرا کوئی نہیں, ان بلٹ نالج کا نہیں ہوتا. تو جو 4 مہینوں میں آپ یہودی سسٹم دیکھ لیں, وہ اس خاتون کو جو کنسیو کر جاتی ہے اس کو پرنسس کا درجہ ملتا ہے. شی از اے پرنسس, کیونکہ انہوں نے دسمبر کا پورا عمل کر رہے ہیں وہ لوگ. اب وہ اس کے اوپر ٹائم آ رہا ہے, اس کو عروج مل رہا ہے, سب چیزیں مل رہی ہیں, اس کو نالج مل رہا ہے اس کو. سو اس کا نالج سٹارٹ ہو جاتا ہے فرام دیٹ سائڈ. لیکن ہم کیا انتظار کرتے ہیں, اسکول میں جائے گا ٹھیک ہو جائے گا. اسکول میں 7 سال کے بعد بچہ, ہماری جو مائنڈ سائنس بتاتی ہے کہ 7 سال کی ایج کے بعد بچہ بڑا منیوٹ ہے چینج ہوتا ہے. جو اس نے لینا تھا لے لیا 7 سال میں, اب اس کو پالش کرنا ہے بس آپ میں. پھر آفٹر 14 ایئر تو بالکل ہی وہ ان کو پکا کرتا جاتا ہے, کچھ اور نہیں ہوتا. جو آپ نے بھی لینی تھی لے لیا. تو ہیں چیزیں جو میں خود کرنی ہے اور کروانی ہے. ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے امپروو کریں؟ میں نے جناب پورا لیکچر بات دیا ہے کہ احسان و عملہ, جو کام کرو بہترین طریقے سے کرو, جو بھی کرو. آپ کو یہ گارنٹی ہو کہ مجھ سے بہتر یہ کام کوئی نہیں کر سکتا. یہی پرائم سنت ہے, سب سے اعلیٰ سنت یہ ہے. اور میں نے اگلی بات یہ کی کہ اگر آپ کو اس امت میں رہنا ہے تو 3 باتیں میں 3 پرنسپل دی ہیں. ہم سب کہتے ہیں کہ ہم امتی ہیں. مجھے وہ اکثر یاد آ جاتا ہے, وہ ہندو صدر جو تھے سر پنجاب والے سکھ, نانک سنگھ کیا تھا جو موہن سنگھ, وہ کراچی میں کلب میں کھانا کھا رہے تھے, کراچی کلب میں. تو بڑا پڑھا لکھا, ٹھیک واقعی پڑھا لکھا والا, وہ کہتا ہے کہ آپ ان دنوں بڑا ٹیررزم کا زور تھا. کہتا ہے آپ لوگ کو اس لیے مار پڑ رہی ہے اس دنیا میں کہ دنیا سمجھے تو مسلمان ہو, آگے جا کر پھر مار پڑنی ہے کیونکہ فرشتوں کو پتا تو مسلمان نہیں ہو. ٹھیک ہے, تو کہتا ہے بدے بن جاؤ یا سکھ بن جاؤ یا مسلمان بن جاؤ. پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں یہ 3 پرنسپل میں نے دیے, جو میں نے نہیں حدیث بارکہ سے میں نے لا کے آپ کو دیے صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور ایک میں نے بتایا کہ جو ان سب تینوں کا ماخذ کیا ہے, ایک وہ ہے احسان و عملہ, عملہ صالحا, جو 4 اصول دیے ہیں سورہ اثر میں اللہ تعالیٰ نے 4 اصول دیے ہیں. سورہ اثر پڑھی کبھی آپ نے؟ اس میں عملہ صالح کتنا زور ہے, اگر وہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. ایمان عملہ صالح, ہم بات ختم ہو رہی ہے. یہی اصول ہے پلیز, اگر آپ لوگ پڑھنا چاہتے ہیں وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو اٹ ان اے بیسٹ مینر. میرے اسٹاف مجھے تنگ پڑ جاتا ہے, میں کہتا نہیں اور کرو یار, اور رنگ ڈالو. سب سے زیادہ محل یہ دونوں بیٹھی ہیں سامنے, سنم اور مصنوعی, اور تیسرا بیٹھا چھپ کے, یہ اتنا رگڑا مجھ سے کھاتے ہیں. میں کہتا ہوں اور امپروو کرو, بیکاز یو ہیو دی ایبلٹی, یو ہیو دی کیپبلٹی, میک اٹ بیٹر. کیونکہ میں کیوں کرتا ہوں, یہ سنت ہے, یہ ثواب ہے. جو آپ جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا ہو جائے گا. دیٹ از دی ریکوائرمنٹ. پلیز بچوں کو بھی یہ سکھائیں, خود بھی یہی کریں. بٹ صادق الوعد الامین یہ اپنے گھر لے کے لگا لیں. تھینک یو سر. ایک سوال ہے, مسلمان اور انسان میں کیا فرق ہے؟ اللہ اوکے, میری کتاب پڑھ لیجیے گا, پورا لکھا اس کے اندر میں نے, پر مختصر بتاؤں آپ کو. اللہ تعالیٰ کو ہم سے اللہ تعالیٰ کو ہم اتنا نہیں جانتے جتنا اللہ ہمیں جانتا ہے. ایسے ہی ہے نا. اب اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ اثر میں کیا کہہ رہا ہے, جو میں ذکر سے کر رہا تھا, علماء کرام فرماتے ہیں کہ پورا قرآن نہ بھی ہوتا, یہ ایک سورت کافی تھی, صرف ایک سورت. اس میں اتنے اصول دیے گئے ہیں کائنات کے. ہم کیا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں آدم بنایا, آدم سے ہم انسان بنتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں یہ بڑا تیر مار لیا ہم نے, ہم انسان بن گئے ہیں. انسان بنا ہے انس سے. آپ میں محبت ہے تو آپ انسان ہیں, انس نہیں ہے تو آپ انسان نہیں ہیں, آپ آدم ہیں, آدمی تو آپ ہیں نا. تو انس مناتا ہے آدمی سے انسان. اب آگے آگے اثر کیا کہہ رہی ہے, والعصر, قسم ہے مجھے اثر کی, زمانے کی, وقت کی اور اللہ کی. کئی لفظ بنتے ہیں اس کے. زمانے کا مطلب اللہ ہی ہے. ان الانسان لفی خسر, یقیناً شورلی انسان گھاٹے میں ہے.
تو ہم تو کہہ رہے ہیں انسان بڑی اعلیٰ چیز ہے، تو قرآن تو کہہ رہا ہے نہیں انسان گھاٹے میں ہے. کیوں انسان گھاٹے میں ہے؟ کہ انسان تسلیم نہیں کرتا. مسلمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مسلمان کہتے ہیں اس کو جو قبول کر لے، جو مان لے، اس کو مسلمان کہتے ہیں. تابع دار کہتے ہیں عربی میں، اردو میں اس کو. آگے کیٹاگری ہے مومن کی، اس کا میں نے آگے کافی ڈیفائن کیا اس کو. بٹ مسلمان پر رکو اصل میں ابراہیم علیہ السلام سے لفظ چلا مسلمان کا، میں مسلمان ہوں یعنی ماننے والا ہوں، میں تابع دار. اگر آپ میں تابع داری آ گئی ہے، آپ میں خوف خدا آ گیا ہے، تو آپ مسلمان ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں یہاں پر، مسلمان تو آپ ہو گئے. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بھی وعدہ مسلمان سے نہیں کیا. پورا قرآن پاک کھول کے دیکھ لو، بڑے وعدے کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، 40 کے 45 کے وعدے ہیں اللہ کے. میں آپ کو یہ بھی دے دوں گا، وہ بھی دے دوں گا، جنت بھی دوں گا، بچے بھی دوں گا. ایک وعدہ بھی مسلمان سے نہیں کیا. سارے کے سارے وعدے مومن سے کیے. اس کا مطلب ہے کہ مومن سے اوپر کیٹیگری ہے مسلمان سے اوپر مومن کی. اور فرق کیا ہے مسلمان میں اور مومن میں؟ کوئی بات نہیں کی کہ جو اللہ کی مان لے وہ مومن ہے، جو اللہ کو مان لے مسلمان ہے. پرانی بات ہے. تو ہم اللہ کی نہیں مانتے، اعتبار نہیں کرتے اللہ کے اوپر. کبھی اعتبار کرنا سیکھو. دل میں لگیاں جانے نا جی. اجازت ہے پھر تو سوال ہے. آگے لیکچر آ رہے ہیں اور پوری سیریز آ رہی ہے، اس میں سارا کچھ موجود ہے، پورا سیریز آ رہی ہے. اس کا یہ ہے کہ آپ جب نماز پڑھتے ہیں، جب بھی کوئی ایک ٹائم چن لیں خاطر مغرب کا، اس میں کوشش کریں کہ ایک سجدہ بہت لمبا کریں. نماز جب فرق ہو جائے نماز سے، ایک سجدہ جس میں کوئی دائیں بائیں کی اور زیادہ آپ کو نہ آ رہی ہو سوائے اللہ کے، اس میں دعائیں کریں، پنجابی میں، سندھی میں، عربی میں، اردو میں، لیکن سوچ کے نہیں. آپ کا دھیان صرف اس میں ہوگا میرا ناک دبی ہوئی ہے اور سجدے میں سر ہے. ذرا دیکھیں آپ میں کیا فرق آتا ہے. 5 منٹ شروع کریں، 10 منٹ 15 منٹ روزانہ بڑھتا جائے گا. یہ کنسنٹریشن کے لیے، آپ کے چہرے کے نور کے لیے، آپ کی آنکھوں کے نور کے لیے، اور آپ کو جسمانی قوت دینے کے لیے، آپ کے بیٹریاں چارج کرنے کے لیے، فالج سے بچنے کے لیے، یادداشت کو امپروو کرنے کے لیے، بالوں کو گرنے سے بچانے کے لیے. میں گنتا جاؤں گا، میری کتاب موجود تھی سجدے کے کرامات. آپ یہ کر لیں تو کافی ہے.